الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثن تبارك وتعالى وليصلي على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ خطبے میں جو روایت پڑھی گئی امام ترمذی نے اپنے جامع میں اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے. حدیث پاک کا ترجمہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو کوئی حاجت اور کوئی ضرورت اللہ تعالیٰ سے متعلق ہو یا اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے سے متعلق ہو تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے اور وضو اچھی طرح کرے. اس کے بعد 2 رکعت پڑھے اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے, نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے جس دعا کو ہم دعائے حاجت کہتے ہیں جو بھی خطبے میں پوری پڑھی گئی. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے اپنی امت کو ایک اہم تعلیم دی ہے کہ دنیا میں حاجتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, ہر انسان کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں. کچھ حاجتیں ایسی ہیں جس کا تعلق صرف اللہ ہی سے ہے, ایک انسان دوسرے انسان سے اپنی اس حاجت کا سوال کر ہی نہیں سکتا.
مثلاً بیمار ہو گیا، اب اس کو شفا کی، علاج کی اور بیماری سے اچھے ہونے کی حاجت اور ضرورت ہے۔ یہ ایسی ضرورت ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ ہی سے ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ دوا استعمال کرے گا، کسی طبیب کو، ڈاکٹر کو بتائے گا، لیکن اس دوا سے شفا حاصل ہو ہی جائے ایسا نہیں ہوتا۔ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بندہ کسی سے کہے کہ مجھے شفا دے دیجیے، میری بیماری کو اچھا کر دیجیے، یہ بندے کے قبضے میں نہیں ہے۔ اسی طرح کسی بندے کو اولاد کی ضرورت ہو، شادی ہو چکی ہے، کئی سال ہو گئے، اولاد کی ضرورت ہے۔ یہ ایسی ضرورت ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے سے نہیں مانگ سکتا، اس کی یہ حاجت اللہ تعالیٰ ہی سے متعلق ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے متعلق کوئی حاجت اور ضرورت ہے، یا اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے سے آپ کی حاجت کا تعلق ہے، ضرورت پوری ہو سکتی ہے، مثلاً پیسوں کی ضرورت ہے، قرض چاہیے، کسی جگہ جانے کی ضرورت ہے، سواری چاہیے، یہ ایسی ضرورتیں ہیں جو ایک انسان دوسرے انسان سے مانگ سکتا ہے، مانگتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں اس ارشاد کے ذریعے سے تعلیم دی تھی کہ تم دعا کا اہتمام کرو۔ حاجتیں تو سب کے ساتھ لگی ہیں، دنیا میں بسنے والے وہ انسان جو اللہ کو ماننے والے ہیں، مسلم ہیں، ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے، اور وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، کفر اور شرک کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے ساتھ بھی حاجتیں تو لگی ہوئی ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ایک کافر اور مشرک اپنی حاجت کو پورا کرنے میں اس کی پوری توجہ دنیا کے اسباب کی طرف ہوتی ہے۔ بیمار ہو گیا تو اس کی پوری توجہ ڈاکٹروں کی طرف، دواؤں کی طرف، اسی طرف رہے گی۔ وہ یہی سمجھتا ہے اچھے سے اچھے طبیب کا علاج کراؤ، عمدہ سے عمدہ دواؤں کا استعمال کرو تاکہ کسی طرح یہ بیماری دور ہو۔ اگر اس کو ملازمت کی ضرورت ہے، سروس کی، نوکری کی ضرورت ہے، تو اس کی پوری توجہ اسباب کی طرف ہوگی۔ کس طرح درخواست دینی چاہیے، کس طرح عرضی لکھنی چاہیے، فلاں کمپنی میں سروس کی درخواست دینی ہے تو کون ایسا آدمی ہے جو ہماری اچھی طرح سفارش کر سکے، اس کی سفارش کروائی جائے۔ تو دنیا سے متعلق جتنے اسباب ہیں اس کی نظر وہیں تک رہے گی، اور وہ ان اسباب کو اختیار کرنے میں اس کے بس میں جتنا ہوگا کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بس اس کی حد یہیں تک ہے، یوں کہہ لیجیے اس کا نیٹ ورک یہیں تک ہے۔ اس کے بالمقابل ایک مومن بندہ ہو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حاجتیں چاہے انسان سے تعلق رکھتی ہو، آپ اس انسان سے مانگیں گے، اپنی حاجت کو اس کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے دعا کا اہتمام کر لو، اللہ تعالیٰ سے مانگ لو۔ اور کس طرح مانگنا چاہیے، کن الفاظ میں مانگنا چاہیے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔ اچھی طرح وضو کر کے، نماز پڑھ کے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ان الفاظ میں دعا مانگی جائے، اور اس کے بعد اپنے الفاظ میں مانگی جائے، اور پھر جو کوشش کرنی ہو کی جائے۔ تو یہ بہت اہم تعلیم ہے جس کے نتیجے میں ایک مومن اور ایک غیر مومن میں اچھا خاصا فرق ہو جائے گا۔ غیر مسلم کا تو پورا کے پورا معاملہ اسباب پر رہے گا، اور ایک مومن اسباب کو اختیار کرنے کے باوجود جب معاملہ اللہ تعالیٰ سے رکھے گا تو وہ اپنی دعاؤں میں اصل میں یوں کہنا چاہتا ہے کہ اللہ میرے بس میں جو ہے وہ تو میں نے کیا، میں کروں گا، لیکن اصل کام بنانے والا تو ہے، تو چاہے گا تو کام بنے گا، تو چاہے گا تو دواؤں میں شفا ملے گی، تو چاہے گا تو فلاں جگہ جو عرضی دی ہے ملازمت ملے گی، تو چاہے گا تو میں اپنا نیا کاروبار جو کرنا چاہ رہا ہوں اس میں کامیابی ملے گی۔ تو ایک مومن کی نظر اسباب کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اس تعلیم کے ذریعے مسبب الاسباب کی طرف کر دی، اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی۔ اور آپ سیرت کا اور صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات ہر صحابی کی زندگی میں ملے گی۔ اللہ کے رسول نے ان کو یہ سبق ایسا گھول کر پلا دیا تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں کیا ہے، تعلیم دی ہے شریعت میں، اسباب کو اختیار کیجیے۔ لیکن اس کے بعد اپنے الفاظ میں مانگنا، اپنے الفاظ میں مانگنا، اور پھر جو کوشش کرنی ہو کی جائے۔ اسباب کی طرف
روزی حاصل کرنی ہے تو کاروبار کیجیے، اولاد حاصل کرنا ہے تو نکاح کیجیے، بیماری اگر ہو گئی ہے دوا دارو کیجیے، اسباب سے منع نہیں کیا، لیکن ہمیں تعلیم یہ دی کہ تم اپنا پورا بھروسہ اور اپنا اعتماد ان اسباب پر مت رکھو، اسباب اختیار کر کے بھروسہ اور اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھو۔ اور یہ وہ طاقت ہے کہ جس کی جتنی قوت ہوگی اس یقین میں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا ہی خصوصی معاملہ فرمائے گا۔ جن کا یقین بہت پختہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونے کا، میں اور آپ بھی کہتے ہیں، زبان سے تو بولتے ہیں کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے، اور واقعہ یہی اللہ تعالیٰ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے، لیکن یہ زبانی قول کے بجائے اس کو دل میں اچھی طرح بٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو جس کا جتنا یقین کامل ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہونے کا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا ہی خصوصی معاملہ بھی فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام کے حالات میں آپ بھی سنتے ہوں گے تعلیم میں، دریا میں گھوڑے ڈال دیے، گھوڑے اسی طرح چل رہے ہیں جیسے کشتی چل رہی ہے، جنگل کا شیر ان کو راستہ بتا رہا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قصہ بھی مشہور ہے۔ یہ سب یقین کامل کی علامت ہے کہ اسباب چاہے دنیا کے ہیں لیکن فائدہ اسی وقت پہنچائیں گے جب اللہ کا حکم ہوگا، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ مسلمانوں نے ملک شام کو فتح کرتے ہوئے ایک قلعے کا محاصرہ کیا تھا، اور کافی دن ہو گئے اس محاصرے کو، حتیٰ کہ جو قلعے کے اندر یہ جو رومی لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ کافی دن تک جب آنا جانا بند رہے گا تو ایک وقت آئے گا کہ آدمی اکتا جائے گا کہ اب تو کچھ بھی اس کا حل نکالنا چاہیے۔ تو کئی دن جب محاصرے کے ہو گئے تو ان دشمنوں نے یہ سوچا کہ بھئی صلح کی کوئی شکل نکالی جائے تاکہ اس محاصرے سے چھٹکارا ملے۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا، یہاں امیر المومنین اس لشکر کے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اجازت دی گئی تو ان کا ایک آدمی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا صلح کی بات چیت کرنے کے لیے، اگر صلح ہو جائے تو ہمارا یہ محاصرہ ختم ہو اور اس مشکل سے چھٹکارا ملے۔ تو لکھا ہے کتابوں میں جب وہ آدمی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، حضرت خالد نے دیکھا اس کے ہاتھ میں شیشی لے کر آیا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ شیشی کیا ہے، اس میں کیا لے کر آئے ہو؟ کہا امیر المسلمین، میں اصل میں اپنی قوم کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، انہوں نے مجھے صلح کی بات چیت کرنے کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور میں بھی اپنے قوم میں ایک مقام رکھتا ہوں، میرا بھی ایک اسٹیٹس ہے، ویلیو ہے۔ اب میں بات چیت کے لیے تو آیا ہوں، اگر آپ راضی ہو گئے، صلح والا کام اور صلح والا عمل کامیاب ہو گیا، تب تو میں کامیابی کے ساتھ اپنی قوم کے پاس واپس جاؤں گا، لیکن اگر میں اپنی کوشش میں ناکام رہا، آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد بھی آپ صلح پر راضی نہیں ہوئے، تو میں ناکامی کا منہ لے کر اپنی قوم میں نہیں جانا چاہتا، یہ میری عزت کے خلاف بات ہوگی، اس لیے میں اپنے ساتھ زہر کی شیشی لے کر آیا ہوں کہ اگر ہماری کوششیں ناکام رہی تو میں یہیں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا۔ یہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس رومی نے اپنی پوری بات رکھی، تو وہ تو غیر مسلم تھا، اس کی تو پوری نظر انہی اسباب پر رہتی ہے، کھانا کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا، زہر کھائیں گے تو دنیا سے وفات ہوگی، اس کا تو یہی نظریہ تھا۔ تو صحابہ کرام جو موقع کی نزاکت کو دیکھ کر دین حق کی دعوت دینے سے کبھی چوکتے نہیں تھے، تو یہ موقع بہت اہم تھا کہ اس کو اس انداز میں دعوت دی جائے کہ یہ اپنے دین کو بدل دے اور آسانی سے دین اسلام کی طرف آ جائے۔ یہ موقع ایسا تھا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ زہر پینے سے آدمی ختم ہو جائے گا؟ کہاں، یہ بہت خطرناک قسم کا زہر ہے، آج تک کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس نے پینے کے بعد اس کا مزہ بتلایا ہو، گویا زہریلا اتنا ہے کہ آدمی فوراً ختم ہی ہو جاتا ہے۔ کہ اگر میں پی کر بتا دوں تو پوری شیشی، کہا اس کا تو ایک قطرہ کوئی آدمی پینے کے بعد نہیں بچتا، آپ کیسے شیشی پینے کی بات کر رہے ہو؟ لیکن لکھا ہے کتابوں میں، آپ نے بھی قصہ سنا ہوگا، حضرت خالد نے وہ شیشی لی اور اس کے سامنے پوری شیشی کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء
فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھ کر اس کے سامنے پوری شیشی پی لی اور پھر اطمینان سے بات چیت کے لیے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو منظور تھا تب تک حیات رہے۔ تو یہ تو صرف حضرت خالد کی بات نہیں ہے کہ اسباب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین والی بات ہر صحابی کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ آدمی کو جو حاجتیں دنیاوی اعتبار سے لگی ہوئی ہے، کچھ حاجتیں جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ براہ راست ہو، یا کچھ حاجتیں جس کا تعلق انسان کے واسطے سے ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے کہ اس کے لیے اسباب جو اختیار کرنے ہیں کرو، لیکن ساتھ میں دعا کا اہتمام کرو۔ پہلے کے لوگوں میں اور آج ہم میں یہی فرق ہو گیا، بلکہ آپ دیکھیے جیسے ایک غیر مسلم کو کوئی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے اور وہ دنیا کے اسباب کے پیچھے بھاگتا ہے، آج ہمارا مسلمان بھائی بھی ایسا ہی کر رہا ہے۔ خود کو یا گھر میں کسی کو بیماری آئی، یہ خیال ہی نہیں آتا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے کہ اللہ تو اس بیماری کے لیے صحیح علاج کی توفیق عطا فرما، ایسی دوا اور ایسے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی توفیق دے جس میں تیری طرف سے شفا ہو۔ خیال ہی نہیں آتا، بس جیسے غیر مسلم بھاگتا ہے یہ بیماری کا کون سا اچھا ڈاکٹر ہے، کون سا علاج کرنا چاہیے، کون سی دوا لینی چاہیے۔ تو جو غیر مسلم کر رہا ہے وہ مسلمان بھی کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی تھی، جس تعلیم پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہماری ضرورتیں آسانی سے پوری ہو سکتی تھی، ہماری پریشانیاں آسانی سے دور ہو سکتی تھی، آج امت اس سے بہت دور ہو گئی۔ کہیں سروس اور ملازمت کی بھی ضرورت ہوگی تو وہی اسباب اختیار کرنے کی کوشش کی جائے گی جو غیر مسلم کرتا ہے۔ تو یہ بڑا اہم سبق ہے جس کو آج ہمیں یاد کر کے زندگیوں میں اپنانے کی ضرورت ہے کہ جو بھی حاجت ہو، جو بھی پریشانی ہو، آدمی کو بہت ساری حاجتیں لگی ہوتی ہیں، خود کی، خود سے متعلق لوگوں کی، بیماری کو دور کرنے کی، قرضوں کو ادا کرنے کی، کاروبار میں برکت کی، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم یہ دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اور آپ نے اس کا بہترین طریقہ بھی بتایا جس کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں، اور جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو دعائے حاجت کہتے ہیں۔ آج ہم سے بھی بہت سے لوگ ملتے ہیں کہ فلاں پریشانی ہے، کیا علاج کیا جائے، کیا وظیفہ پڑھا جائے۔ بھئی دوسرے وظیفے لوگوں کے بتائے ہوئے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا بتایا ہوا وظیفہ ہے جس کی طرف سے ہم غافل ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں ایسا وظیفہ بتایا کہ آپ کی جو بھی حاجت ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، آپ اس طریقے کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، اس طریقے کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے اس پریشانی کے دور ہونے کی دعا کیجیے۔ آج پورا شہر ہمارا پریشان، پورا ملک پریشان، بلکہ یوں دیکھ لیجیے کہ پوری دنیا میں امت مسلمہ پریشان ہے۔ روزمرہ کے نئے حالات، کاروبار کے اعتبار سے حالات، بیماری کے اعتبار سے حالات، آپسی جھگڑے اور اختلافات کے اعتبار سے حالات، لیکن ان کو حل کرنے کے لیے ہمارا بھی آج وہی معاملہ ہو گیا جو ایک غیر مسلم کا ہوتا ہے، اسباب کے پیچھے دوڑو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اس سے مانگنا، اور اس طریقے سے مانگنا جیسا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بہت کم لوگ رہ گئے۔ اسی لیے حالات آسانی سے دور بھی نہیں ہوتے، پریشانیاں دور بھی نہیں ہوتی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اور یقین کے ساتھ اگر ہم عمل کریں گے تو علماء نے لکھا ہے یقیناً فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ ضرورت بھی پوری کریں گے، پریشانی بھی دور کریں گے۔ کیا طریقہ بتایا آپ نے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو تو پہلے وضو کیجیے، اور وضو کے بارے میں بھی آپ نے تاکید کی، وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ، وضو اچھی طرح کیجیے۔ حالانکہ آپ غور کیجیے، یہاں تو جو نماز پڑھنی ہے ابھی آگے وہ تو ایک نفل نماز ہے، صلاۃ الحاجت کی نماز جو ہم کہیں گے، اس کے لیے بھی اللہ کے رسول تاکید کر رہے ہیں کہ وضو اچھی طرح کیجیے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ فرض نماز ادا کرنے کے لیے بھی وضو جس اہتمام سے ہمیں کرنا چاہیے ہم نہیں کرتے۔ اچھی طرح وضو کا مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ صرف وضو کے جو 4 فرض ہیں ہم ان 4 فرائض کو ادا کر لیں، چہرہ دھو لیا، دونوں ہاتھ کہنی تک دھو لیے، سر کا مسح کر لیا، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھو لیے، یہ تو وضو کے فرائض ہیں۔ اس کے علاوہ سنتیں اور آداب بھی جو اللہ کے رسول نے بتلائی۔ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیے، ہر وضو کو 3 مرتبہ دھوئیے، شروع میں مسواک کیجیے، ہر وضو کو دھوتے وقت یہ دعا پڑھیے۔ تو جو بندہ وضو کرتے وقت ان سنتوں کا
ان مستحبات اور آداب کا خیال رکھے گا تو کہا جائے گا اس نے وضو اچھی طرح کیا. اور اچھی طرح وضو کرنے میں بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. خاص کر جس بندے مومن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے کہ وضو کرتے وقت اس کا یہ خیال بن جائے کہ ہاں میں اپنا چہرہ دھو رہا ہوں تو میرے چہرہ دھونے کے نتیجے میں اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق میرے چہرے کے گناہ دھل رہے ہیں. ہاتھوں کو دھونے کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میرے دونوں ہاتھوں کے گناہ دھل رہے ہیں. صحیح حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے کے نتیجے میں اس کے چہرے کے گناہ ساقط ہوتے ہیں. ہاتھ دھونے کے نتیجے میں ہاتھ کے گناہ ساقط ہوتے ہیں. پیر دھونے کے نتیجے میں پیر کے گناہ دھلتے ہیں، ساقط ہوتے ہیں. یہ صحیح حدیث میں ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے میں اور آپ سال سے وضو کر رہے ہیں لیکن کبھی وضو کرتے وقت اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ میں چہرہ دھو رہا ہوں اور میرے چہرے کے گناہ دھل رہے ہیں، ہاتھ دھو رہا ہوں میرے ہاتھ کے گناہ دھل رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ وضو اس استحضار کے ساتھ کرے گا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ ہمارے پہلے کے وضو اور اس وضو میں کتنا فرق ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی حاجت تم کو پیش آئے، کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی مصیبت میں گرفتار ہوئے ہو تو پہلے وضو کرو اور وضو بھی اچھی طرح کرو. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ثم لیصلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھو. یہ 2 رکعت وہی جس کو ہم صلاۃ الحاجت کہتے ہیں. اور صلاۃ الحاجت کی کوئی مستقل الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے لوگ پریشان ہوتے کہ کیا نیت کرنی چاہیے. نیت تو اصل دل کے ارادے کا نام ہے. آپ کے دل میں ہے کہ میں اپنی فلاں ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں تو آپ زبان سے کچھ الفاظ نہیں بھی بولیں گے تب بھی آپ کی نیت ہو گئی. تو لمبے چوڑے جو نیت کے الفاظ بتائے جاتے ہیں، 2 رکعت پڑھتا ہوں صلاۃ الحاجت کی نیت سے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ کے، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آدمی کے دل میں ہو تو کافی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ 2 رکعتیں پڑھے. یہ 2 رکعتوں میں صورتوں کی بھی تعین نہیں کہ فلاں فلاں صورت پڑھے، کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں. ویسے بزرگوں نے تجربے کی روشنی میں بتایا ہے کہ صلاۃ الحاجت میں اگر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ علم نشرہ پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اذا جاء نصر اللہ پڑھی جائے تو زیادہ مناسب ہے. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے، آپ کوئی بھی صورتیں پڑھ سکتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے پھر اس کو چاہیے کہ 2 رکعت پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگے. اور دعا مانگنے میں بھی اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ یہ نہیں کہ نماز سے فارغ ہوتے ہی تمہاری جو ضرورت ہے وہ فوراً شروع کر دی، اے اللہ میری روزی میں برکت دے دے، اے اللہ مجھے یا میرے گھر میں جو بیماری ہے اس کو دور کر دے. نہیں، حضور فرماتے کہ دعا مانگنے میں شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرو، اس کی تعریف بیان کرو. دنیا میں جب آپ کو کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو جا کر اس کی تعریف کرتے ہو. میونسپلٹی کے کسی آفیسر سے کام نکلوانا ہو تو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے، آپ تو ایسے ہیں ایسے ہیں. دنیا کا دستور ہے. یہاں اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت کو پورا کروانا ہے تو یہ کیا طریقہ ہوا کہ جو ضرورت ہے سیدھے وہی پیش کر دی. نہیں، اللہ تعالیٰ تو واقعی میں خوبیوں اور کمالات کا مالک ہے. تعریف تو کمالات کے بدلے میں ہوتی ہے. ایک دنیا کا انسان جس کے کمالات حقیقی نہیں ہیں پھر بھی اس کی تعریف کی جا سکتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جو حقیقت میں کمالات کے مالک ہیں ان کی تو جتنی تعریف کی جائے آدمی حمد و ثنا کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہلے دعا میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھو. یہ بھی حضور نے امت کی خیرخواہی کے لیے طریقہ بتایا ہے، اس لیے کہ درود وہ عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی. کیونکہ درود شریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ نازل فرما اور سلامتی نازل فرما. صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہی بنتا ہے. تو جب ایک امتی اللہ تعالیٰ سے یوں کہتا ہے کہ تو اپنے نبی پر رحمت اور سلامتی نازل فرما تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو رد کرے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ آدمی کی ہر عبادت میں دونوں باتیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ عبادت قبول ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ عبادت منہ پر مار دی جائے. لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے جس میں رد کا اور ٹھکرا دیے جانے کا احتمال ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرما دیں. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خیرخواہی کے لیے طریقہ بتایا کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو کہ مجھ پر درود بھیجو گے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے. درود ایک دعائی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے. اور اس کے بعد جو تمہاری دعا ہے وہ مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے یہ بات بعید ہے
کہ وہ ایک ہی دعا میں سے کچھ حصے کو قبول کرے اور کچھ حصے کو رد کر دے۔ اس لیے بتایا گیا کہ درود پڑھو اور اس کے بعد دعا مانگو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے درود کو قبول کرے گا، تمہاری آگے جو کی جانے والی دعا ہے اس کو بھی قبول کرے گا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بتائے کہ ان الفاظ میں پہلے دعا پڑھو، جس کو دعائے حاجت کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اور مسلمان کو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، تھوڑی سی لمبی ہے لیکن یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں، اور حضور کے الفاظ میں جو تاثیر اور جو جان ہوگی وہ میرے اور آپ کے الفاظ میں نہیں آ سکتی۔ تو ہماری جو حاجت ہے، جو ضرورت ہے، ہم اپنے الفاظ میں تو مانگیں گے، لیکن اس سے پہلے ان الفاظ کو بھی پڑھ لینا چاہیے جو اللہ کے رسول نے بتائیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا نفسا الا ولا ضرا الا کشفتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ اور اس کے بعد جو ہماری حاجت ہے، اے اللہ یہ بیماری ہے تو دور فرما دے، اے اللہ یہ کاروبار کا معاملہ ہے تو حل فرما دے، جو بھی حاجت ہے وہ مانگی جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس مبارک تعلیم کی روشنی میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ جو حاجت ہے اس کے معاملے میں بھی آسانیاں ہوگی، اور جو پریشانی ہے اس کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ بہرحال خلاصہ آج کی اس بات کا یہ ہے کہ آج صرف افراد نہیں، خاندان کے خاندان، ملک کے ملک، شہر کے شہر کے لوگ پریشانیوں میں، طرح طرح کی آفتوں میں، مصیبتوں میں گرفتار ہیں، اور روزمرہ کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، دن بدن نئے فتنے، نئے شوشے، نئی پریشانیاں۔ تو ایسے موقع پر جو اسباب اختیار کیے جاتے ہیں وہ کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معاملہ اچھی طرح قائم کیا جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، پریشانیوں سے، حالات سے حفاظت کی دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پہلے کے لوگ، حالانکہ حالات ان پر بھی آج میں اور آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں اس سے سخت حالات سے دوچار ہوئے ہیں۔ جو پرانے لوگ ہیں ان سے پوچھیے تقسیم ملک کے وقت کیا حالات پیش آئے تھے اسی ملک میں۔ اتنے خطرناک حالات تو شاید اب ہوں گے بھی نہیں، اتنے خطرناک حالات سے لوگ گزرے ہیں، لیکن اس موقع پر کتابوں میں لکھا ہے کہ کتنے گھرانوں میں باقاعدہ دعاؤں کا، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، اور جو ایسے موقع پر مخصوص تسبیحات بتائی جاتی ہے اس کا لوگ اہتمام کرتے تھے۔ گھروں میں عورتیں اہتمام کرتی تھیں، مسجد میں باہر مرد اور بچے اہتمام کرتے تھے۔ اس کا فائدہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حالات جو آج آنے تھے آئے، گزر بھی گئے۔ تو آج اس کی ضرورت ہے۔ آج یہ موبائل کے زمانے میں تبصرے زیادہ ہو گئے، لوگوں پر جملہ کسی زیادہ ہو گئی، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا۔ میرے اور آپ کے تبصرہ کرنے سے حالات دور ہونے والے نہیں ہیں۔ حالات دور کرنے کے لیے سب سے اہم طریقہ تو دعا والا ہے، اور اس کے بعد جو اسباب ہے اور اس کے طریقے سے اختیار کیے جائیں، یہ اس کا طریقہ۔ باقی تبصرہ کرنے سے وزیر اعظم نے یوں کر دیا، وزیر اعلیٰ نے یوں کر دیا، فلاں کلیکٹر نے یہ حکم جاری کر دیا، تبصرہ کرنے سے نہ کسی کے حالات دور ہوئے نہ ہمارے ہوں گے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ حالات اور پریشانیوں کے دفعے کے لیے اور حاجتوں کی حاجت روائی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مبارک تعلیم دی ہے، جو نماز والا پاکیزہ طریقہ بتایا اور جو عمدہ دعا بتلائی، اس کا اہتمام کر کے ہم اپنے حاجتوں کو حل کرنے اور پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔